کمیونٹی سیفٹی ونگ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 بہاول نگر نے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ چشتیہ میں ایک روزہ پاکستان لائف سیور پروگرام کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے طلباء اور اساتذہ کو خون کے بہاؤ کو روکنے، دل اور پھیپھڑوں کی بحالی اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں ریسکیو 1122 میں رابطہ کرنے کے بارے لیکچر اور عملی مشق کروائی گئی اور اس کو باقاعدہ زوم سروس کے ذریعے سے ہیڈ آفس میں بھی دکھایا گیا۔ پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 کا مقصد 2022 میں محفوظ بہاول نگر کا قیام ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، لیاقت پور تھانہ سٹی پولیس کی بر وقت کارروائی، اسکول ٹیچر کو اغوا کی کوشش ناکام بنا دی۔ لیاقت پور تھانہ سٹی کی دبنگ کارروائی، ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سرگودا میں محافظ اسکواڈ کے شیر جوان ناپے سے باہر ہو گئے۔ گزشتہ دن صحافی سے بدماشی کا واقعہ پیش آیا اور اب شہری کو ڈاکو کہہ کر سرے بازار گولی مار دی۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی کی حدود 16 بلاک میں پولیس کے شیر جوانوں نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ نوجوان کو گولی مار کر خون میں لت پت سڑک پر گھسیٹتے رہے۔ راہ چلتے جوان کو زبردستی رکشے میں ڈال کر تھانے لے گئے۔ سڑک پر زخمی نوجوان کو دیکھنے اور ویڈیو بنانے والوں کا تانتا بند گیا۔ کوہاٹ میں جمعیت لائر فورم کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں 150 سے زائد وکلاء نے جمعیت علماء اسلام فے میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا۔ منعقد کی گئی یہ تقریب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ عماد اعظم کے حجرے میں منعقد کی گئی۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ جمعیت لائر فورم کے پلیٹ فارم سے کوہاٹ میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں صوبے بھر سے سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ اس موقع پر 150 سے زیادہ وکلاء نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ چند اضلاع میں الیکشنز ہوئے ہیں، بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ تو بہت اچھا ایک پیرامیٹر ہے عوام کی رائے جانچنے کا، اور جو ہے اس وقت تو پی ٹی آئی تو ڈاؤن فال پہ ہے اور بہت تیزی سے نوز ڈائیو جس طرح لگاتے ہیں بالکل ہی نیچے جا رہی ہے، اور میدان میں اور اپوزیشن میں بھی کوئی ایسی اور کوئی تگڑی پارٹیاں اس صوبے میں تو کم از کم یا بلوچستان میں تو مجھے نہیں نظر آ رہی۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ کتاب جو ہے وہ راج کرے گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی انشاءاللہ، اور مرکز میں بھی ایک بہت بڑا حصہ ہوگا انشاءاللہ ہماری حکومت کا۔ جمعیت لائر فورم انشاءاللہ ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرے گی، اور یہ جمعیت علماء اسلام کے لیے انتہائی تقویت کا باعث بنے گی۔ مختلف اضلاع میں ہم نے تقریباً انتخابات مکمل کر لیے ہیں، اور جو نتائج آپ نے دیکھ لیے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں، تو انشاءاللہ آئندہ جو الیکشن آنے والا ہے یا جنرل الیکشن آنے والا ہے، اس میں وکلاء بھی جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر وکلاء برادری نے کہا کہ اب مہنگائی کے خلاف وکلاء بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے تو یہ حکومت تو بغلاٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ مہنگائی اور لادینی قوتیں جو ابھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ایون ابھی وکلاء بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہی قافلہ چلتا چلتا انشاءاللہ دوسرے صوبے تک یہ داخل ہوگا، اور انشاءاللہ جی ایل ایف جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان میں جی ایل ایف جو ہے وہ ایک اچھی قوت ابھری۔ جمعیت علماء اسلام فے کے ذیلی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کوہاٹ بار کونسل سے وکلاء کی جمعیت میں شمولیت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ جماعت عوامی جماعت ہے۔ کیمرامین عباد کے ساتھ ملک یاسین TNN نیوز کوہاٹ۔ لیا پولیس کی کارروائی، 4 لاکھ روپے مالیت کا آتش بازی کا سامان برآمد، مقدمہ درج، ایک شخص گرفتار کر لیا۔ لیا پولیس کی جانب سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پیش کیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ تھانہ کروڑ پولیس نے کارروائی کے دوران 4 لاکھ روپے مالیت کا آتش بازی کا سامان برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے سامان آتش بازی میں شرلی، پٹاخے، انار سمیت دیگر آتش بازی کا سامان بھی برآمد ہوا۔
آئی جی پنجاب پولیس کی خصوصی ہدایت پر پولیس لائن پاک پتن میں پولیس ملازمین کی فائر پریکٹس ہوئی۔ پولیس لائن پاک پتن میں ہونے والی فائر پریکٹس میں ضلع بھر کے تمام پولیس افسران و ملازمین نے حصہ لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار کے مطابق فائر پریکٹس کا مقصد پولیس ملازمین میں اسلحہ کے استعمال کو اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔ حاصل پور پولیس تھانہ صدر ایس ایچ او ماجد اقبال کے حکم پر اے ایس آئی شبیر باجوہ کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی تقریباً 60 لاکھ کی چوری ہونے والی 8 عدد گائیں برآمد۔ اہل علاقہ کا تھانہ صدر پولیس کو خراج تحسین۔ رات کی تاریکی میں پولیس نے عوام کے ساتھ مل کر چوروں کا تعاقب کرتے ہوئے چوروں کے گھر پہنچے تو پولیس کو آتے دیکھ کر قیمتی گائے کو چھوڑ کر چور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں پولیس کے جوانوں نے کئی کلومیٹر پیدل چوروں کا تعاقب کر کے پولیس افسران کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ گائے کے مالک چودھری سجاد سمیت اہل علاقہ کا پولیس کو خراج تحسین۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح چیچا وطنی میں بھی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہری بھوکے پیٹ دفاتر اور کام پر جانے پر مجبور۔ ایل پی جی اور لکڑیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ بہاول نگر میں سرعام منشیات کا استعمال۔ محلہ نظام پورہ میں سرعام منشیات کا استعمال۔ چھوٹے بچے ویڈیو گیم کی دکان پر منشیات استعمال کرنے لگے۔ ٹی این این نیوز نے چھوٹے بچوں کی سرعام منشیات استعمال کرنے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں چھوٹے بچے کو کھلے عام منشیات کا استعمال کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ چشتیاں ہیلپ این جی او ریسکیو 1122 کی جانب سے آگاہی مہم انسداد منشیات کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی مین بازار سے شروع ہو کر رحمت للعالمین چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت این جی او کے صدر نئی منجم اور ریسکیو 1122 کے انچارج عابد حفیظ کی قیادت میں نکالی گئی۔ اسٹوڈنٹس اسکولوں اور کالجوں میں نشے کرتے ہیں، ان کو آگاہی دے رہے ہیں کہ اس سے بچ کر رہیں۔ ایسا ادارہ بنایا جائے یا میڈیسن کو بچوں کو آگاہی دی جائے۔ احمد پور شرقیہ عبداللہ پور میں سابق چیئرمین ملک ناصر حسین جویا کی والدہ کی کل خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کل خوانی کے اختتام میں مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی۔ لیاقت پور میں نہر میں شگاف پڑ گیا۔ 3R نہر چیک نمبر 29 کے قریب نہر میں 70 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پانی تیزی سے آبادی کی طرف جانے لگا۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے سے شگاف بڑا ہونے کا خدشہ۔ سینکڑوں ایریا پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ گندم جانوروں کے چارے کی فصلیں ڈوب گئیں۔ اطلاعات کے باوجود محکمہ نہار کا عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا۔ ڈی پی او محمد ظفر بزدار کا ڈی ایس پی صدر سرکل ماہر ندیم افضل کے ہمراہ تھانہ تخت محل میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری تھانہ تخت محل میں لگائی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا۔ شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے، جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے۔ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل اور عوام الناس کو بلا کر رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شجاع آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سید جعفر طیار بخاری کو سپریم کورٹ کا وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بننے پر اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صدر بار جام محمد مدنی، جنرل سیکرٹری حافظ محمد کاشف اور دیگر وکلاء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق بہاول نگر میں بھی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ان مقابلوں میں ضلع بھر سے 16 سے 40 سال تک کے مرد و خواتین حضرات حصہ لے رہے ہیں۔ ان مقابلوں کا آغاز گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول بہاول نگر میں کیا گیا۔ ان مقابلوں میں گائیکی، مصوری، افسانہ نگاری، دستکاری، لوک رقص اور تھیٹر کی کیٹیگریز شامل ہیں۔ چمن ویش زوانان تحریک کی جانب سے وابڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرہ ویش زوانان کے ضلعی رہنما عبدالصادق ناراض کی سربراہی میں وابڈا ہاؤس کے سامنے ہوا، جس میں کثیر تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے رکھے جس پر ناروا، لوڈ شیڈنگ اور ظالمانہ بل کے نعرے درج تھے۔
لسبیلا میں ایف ڈی فاؤنڈیشن کی جانب سے لسبیلا سنڈیمن گرلز اسکول، اوتھل خاص خیلی جماعت گرلز اسکول، گورنمنٹ گرلز چھتا گوڑ اسکول کی بچیوں میں یونیفارم تقسیم کیے گئے۔ ایف ڈی فاؤنڈیشن کے اس اقدام کو اسکول انتظامیہ نے سراہا۔ جانیہ کے نواحی چک میں WWF پاکستان کے تعاون سے گورنمنٹ مڈل اسکول چک نمبر 139 10 آر قدیم میں بچوں سے معلوماتی کہانیاں اور سامان اسٹیشنری تقسیم کیا گیا۔ کہانیوں میں ماحول دوستی کو اجاگر کرنے کے لیے اہم معلومات فراہم کی گئی۔ بچے کہانیاں اور اسٹیشنری WWF پاکستان کے پروڈیوسر یونٹ میجر مزمل حسین، ماہم مصطفیٰ سکول اساتذہ عبدالرؤف مدثر، مشتاق احمد، عبدالرحمان، محمد سرور گل، سید محمد علی خالد، طارق محمود اور دیگر اساتذہ موجود تھے۔ ملک کا ایک اور سپوت دھرتی ماں پر قربان ہو گیا۔ نواحی چک نمبر 19 گاو بے کا رہائشی محمد حمزہ کوئٹہ میں شہید ہوا۔ محمد حمزہ رات کو کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے میں دہشت گردوں کا نشانہ بنا۔ محمد حمزہ شہید کا جسد خاکی آج شام ان کے آبائی گاؤں 19 چک میں پہنچے گا۔ شہید کی نماز جنازہ کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ ڈونگا بونگا ہاکڑا کینال کے موگا جات کا سائز 3 دفعہ چھوٹا کرنا کسان کے ساتھ زیادتی ہے۔ پہلے موگا جات 14 انچ، اس کے بعد 12 انچ کیے گئے اور اب ایک مرتبہ پھر موگا جات کا سائز کم کر کے 10 انچ کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ کسان پہلے ہی کھاد بحران کا شکار ہیں، اس کو پانی کے بحران کی سزا نہ دی جائے۔ مزید جانتے ہیں وقاص حفیظ سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ہاکڑا کینال پہ، جس جگہ پہ ذمہ دار حضرات احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے جو موگوں کا سائز تھا وہ سب سے پہلے جو منظور کیا گیا تھا وہ 14 انچ تھا، اس کے بعد اس کو کچھ عرصہ پہلے کم کر کے 12 انچ کر دیا گیا، اور اب 12 انچ کے بعد پھر جناب تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ 10 انچ موگے کا سائز کر دیا گیا، اور ذمہ دار حضرات اس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں ان کا کیا موقف ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام حسن وسیر ہے، میں موگے لمبر 7 دا پتیدار ہاں۔ ساڈے نال ظلم کر رہی ہے حکومت، اور گورنمنٹ کروا رہی ہے خود ساڈے کول حکومت شیشن جائی دا سٹے، اس تو بعد بھی محکمہ سانوں تے ذلیل اور خوار کر رہی ہے۔ برائے مہربانی اسی وزیر اعظم تے آدھی آواز پہنچانا چاہنے ہیں کہ ساڈے تے ظلم نہ کراوے، سانوں اس طرح اچے رقبے بارڈر ایریا ہے جی، پانی اگے اسی لفٹ دے ذریعے لے جانے ہیں، لیکن پھر ہی پیچھے ساڈے سیز گٹائی جاندے نے، اگے دو بار نہ گٹا لین، ہن پھر شروع ہو گئے۔ خدا دا واسطہ ساڈے تے خدا خوفی کیتی جاوے، اے غریب عوام نہ مارے نینو، کہ اگے کھاد نہیں مل رہی، اگے کوئی چیز نہیں مل رہی، کس پاس جانے سانو ذلیل و خوار غریب بندہ ہو رہی ہے۔ دیکھو خدا ڈرے، اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات تو ڈر جاون لوگ جی، اے ساڈی ریکویسٹ ہے تے ساڈی آگاہ پڑھائی جاوے۔ جی جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ اگر پانی فصلوں کو نہیں ملے گا تو یہ ذمہ دار حضرات جو مر جائیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے ریلیف دیا جائے۔ ہرنائی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری سید مزمل شاہ، مرکزی کمیٹی کے ممبر ملک ہارون بازئی، ضلعی رہنما اور دیگر مقامی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بروز جمعہ 4 فروری کو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ضلعی دفتر کا افتتاح کیا جائے گا۔ ہرنائی کے تمام باشعور جمہوری اور محکوم اقوام کے نوجوانوں سے اس افتتاحی پروگرام میں شرکت کی اپیل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ملک کا ہر فرد اپنے حقوق کا آزادانہ آواز بلند کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ سپتمبر 1 تاریخ کو وجود میں آئی، اور اس کے بعد نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنے تنظیمی فعالیت مختلف ضلعوں اور صوبوں میں جاری رکھی۔ اسی تسلسل میں ہم نے کل بروز جمعہ 4 فروری کو ہرنائی میں ایک اپنے ضلعی دفتر کے افتتاح کا پروگرام رکھا ہے، جس سے میں ہم تمام ہرنائی کے باشعور وطن دوست اور جمہوریت اور اپنے محکوم حقوق حصول کرنے کے جدوجہد پر یقین رکھنے والے تمام عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ کل وہ ہمارے اس دفتر کے افتتاحی پروگرام میں بھرپور شرکت